آج میں ایک بہت ہی ضروری بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. یہ بات آپ نے بہت دفعہ سنی ہوگی. وہ یہ ہے کہ لوگ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو جائیداد میں سے حصہ نہیں دیتے، اور سم ہاؤ وہ لوگ جو بظاہر بڑے مذہبی بھی ہوتے ہیں اور وہ لوگ جو اخلاقیات کے بڑے پابند ہوتے ہیں، وہ بھی اس بات کو بالکل ٹیک اٹ ایز گرانٹیڈ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بیٹیوں اور بہنوں کا جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. اور کرٹ انہیں کہتے ہیں کہ اچھی بہنیں وہ ہوتی ہیں اور اچھی بیٹیاں وہ ہوتی ہیں جو اپنے بھائیوں کے حق میں بیان دے دیں اور وہ بھائی ان کا حصہ لے جاتے ہیں. تو یہ حق ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور پاکستان کے قانون نے بھی دیا ہے. اور مہربانی کر کے اس بات پر بہت ہی ٹھنڈے دل سے آپ غور کریں. اور یہ بہت ہی ضروری بات ہے کہ جائیداد میں، وراثت میں جتنا حصہ آپ کی بہنوں اور بیٹیوں کا بنتا ہے ان کو دینا بہت ضروری ہے. ہم سب وومن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں. جب ہم ایک بچی کی شادی کر دیتے ہیں تو شادی پہ چاہے بہت زیادہ فضول خرچی مت کیجیے، زیادہ نمائش مت کیجیے. جہیز کے سلسلے میں جو اس کے سسرال والے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر طے کر لیجئے کوئی چیز کہ بھئی فضول چیزیں جو ہیں وہ کیا آپ کے گھر میں ایک بیڈ بھی نہیں ہے، آپ کے گھر میں کوئی الماری بھی نہیں ہے، آپ کے گھر میں کوئی فریج بھی نہیں ہے. تو اس رسم کو، اس فضول رسم کو ختم کرنے کے لیے نیگوشیٹ کیجیے. اور اس کے بعد جو اس کا جائز حصہ بنتا ہے، جو اس کا شرعی حصہ بنتا ہے، وہ اپنی بیٹی کو دیجیے. اس کا مطلب وومن امپاورمنٹ ہوتا ہے. بہت ساری بچیاں جب ان کی شادی کر دی جاتی ہے اور اب ان کے سسرال کے اندر حالات ٹھیک نہیں ہوتے تو وہ بیچاری صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، وہ بعض اوقات بالکل نامساعد حالات کے اندر غلط لوگوں کے ساتھ، برے شخص کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کا کوئی سورس آف انکم نہیں ہوتا. اس لیے حال ہی میں ایک واقعہ ہوا اصل میں ہمارے ارد گرد، اور جس نے مجھے موو کیا کہ یہ بات میں شیئر کروں کہ مہربانی کر کے آپ اپنے گھر میں دیکھیے اور دیکھیے کہیں آپ کے گھر میں بے انصافی تو نہیں ہو رہی. آپ کے گھر میں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جائیداد کی تقسیم میں بہنوں اور بیٹیوں کو ان کا حصہ نہیں دیا گیا. وہ ان کا حصہ ضرور دیجیے. دو کام کیجیے: ایک، بہنوں اور بیٹیوں کو ان کا حصہ دیجیے. دوسرا، بہنوں اور بیٹیوں کو اتنا تعلیم یافتہ اور ہنرمند ضرور کیجیے کہ ان کے اندر ارننگ پوٹینشل ہو سکتا ہے ان کے گھر کے اندر اتنی مالی وسعت ہو کہ ان کو کام کرنے کی ضرورت نہ ہو، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ان کے اندر ایک ارننگ پوٹینشل ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ضرورت پڑے تو وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکے. اور جائیداد کے سلسلے میں تو جتنا بھی کہا جائے اتنا کم ہے. آپ دیکھیے اس سے ہمارا رزق پاک نہیں ہوتا. جو جائیداد ہم نے ہتھیائی ہوئی ہے اور اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے حصے پر قبضہ کیا ہوا ہے، اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، اور اس کی وجہ سے آپ کی جو موجودہ جو جائیداد بھی ہے اس کے اندر سے بھی برکت نہیں رہے گی، اس کے اندر بھی پکڑ کا بڑا اندیشہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ ناانصافی بھی ہے اور کسی کا حق مارنا ہے. تو یہ میں ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. مہربانی کر کے اس کو غور کیجیے اس بات.